احباب گرامی، یہ جو میرے بائیں طرف ٹیم بیٹھی ہے یہ مرکزی ٹیم ہے تنظیم ملت پاکستان کی، اور انہوں نے جس طرح دوبارہ تعارف کرایا ہے اسی طرح سے ہماری جو دوسری مرکزی میٹنگ تھی اس میں یہ منظور کیا گیا تھا دستور تنظیم ملت پاکستان کا۔ تو چونکہ آپ بھی مرکزی مداران ہیں تو آپ کی موجودگی میں ایک دفعہ پھر پڑھا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایجنڈے کی ایک آئٹم ہے آج کے ایجنڈے کی۔ 1 منٹ ہے گا، میں اس کو سکرین پہ بھی ویزا کر لوں، ادھر بھی لگا۔ دستور تنظیم ملت پاکستان، نام تنظیم ملت پاکستان، صدر دفتر لاہور، دائرہ کار ملت پاکستان اور ملت اسلام۔ نوعیت، یہ دستور ہے ہمارا جو تنظیم کا پروفیسر رضوان الحق صاحب جو ہمارے وائس چیئرمین صاحب ہیں یہ پڑھ کے سنانے لگے ہیں۔ تو اس کی دستور یا آئین جو ہوتا ہے آپ کو اس کی اہمیت سے بخوبی آگاہ ہیں۔ ابھی 26ویں ترمیم ہوئی تو کتنے پاپڑ بیلنے پڑے، تو یہ بھی وہ چیز ہے کہ یہ ترمیم نہیں ہو سکتی جب تک سب مل کے اندر مین جو ہماری مجلس انتظامیہ بنے گی اس دستور کے بعد، یعنی کہ اس دستور میں اس کا پورا کس طریقے سے ہمارے کتنی سطح ہونی ہیں تنظیموں کی، صوبائی جو صدور ہیں یا شعبہ جات کے صدور ہیں، مرکزی کیبنٹ وہ ایک مل کے ایک سینٹرل جنرل کونسل بنے گی، تو اس کے اندر جب تک وہ اپروول نہیں ہوگی تو یہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یہ ابھی ہم ڈیبیٹ کے لیے، اور اگر ہمارا اتفاق ہو جاتا ہے تو ہم اس کو آج اپروو کر دیں گے، اگر نہیں ہوتا تو پھر اس میں چینجنگ کر کے اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ مقصد ہے پڑھنے کا، اس کی اہمیت آپ کے سامنے ضرور اس کے بعد کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد تو دستور تنظیم ملت پاکستان، نام تنظیم ملت پاکستان، صدر دفتر لاہور، دائرہ کار ملت پاکستان اور ملت اسلامیہ۔ نوعیت، یہ دستور خالصتاً ایک غیر سیاسی، غیر مذہبی اور غیر طبقاتی فکر و نظر سے عبارت ہے، جس کی بنیادیں انصاف، دفاع اور تحقیق پر استوار ہیں۔ نصب العین، نمبر 1، قرآن و سنت کی اتباع و اطاعت، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا اہتمام و التزام، انسانیت کی فلاح و بہبود۔ اغراض و مقاصد، تعمیر سیرت کا اہتمام اور اسلامی شریعت کا احیاء، نظریہ پاکستان کی اشاعت و ترویج، سائنسی علوم پر ارتکاز۔ طریقہ کار، تنظیم کے نصب العین اور اغراض و مقاصد سے آگاہی، دعوت شمولیت برائے متفق افراد، عملی ایثار اور خلوص نیت۔ شرائط رکنیت، تنظیم کے اغراض و مقاصد سے اتفاق، تنظیم کے دستور کی پابندی، اندراج کوائف، رجسٹریشن، اور آخری حق حلف رکنیت۔ تنظیمی ڈھانچہ، یہ ہر سطح پہ یہی تنظیمی ڈھانچہ ہوگا، مرکز یعنی پاکستان میں، صوبے میں، ضلع میں، تحصیل میں اور یونین کونسل۔ یعنی کہ یہ 5 پورے ملک میں ہماری یہ جو تنظیمیں ہوں گی نا ذیلی، مرکز سے نیچے صوبہ، صوبے سے نیچے ضلع، ضلع سے نیچے تحصیل، اس میں ہم نے وہ ختم کر دیا ہے جو ڈویژن جو ہے وہ نہیں ہم نے رکھی۔ صوبے کے نیچے ڈائریکٹ ضلع ہوگا اور ضلع کے تحصیل، اور پھر نیچے تحصیل کے نیچے یونین کونسل ہوں گی، اور یہ تنظیم کی ہماری یہ 5 تنظیمیں بنیں گی ہماری۔ جی، شعبہ خواتین، یہ شعبہ دستوری خطوط پر کاربند ہوگا، پردے کی پابندی کا التزام ہوگا، ہر سطح پر مرد صدور ہم منصب خواتین صدور سے تعاون کریں گے، یعنی کہ صرف صدر ہی رابطے میں رہ سکیں گے، اور کوئی اختلاط جو ہے وہ مرد و خواتین کا نہیں ہوگا، اور وہ بھی متوازی سطح پر، متوازی سطح، ضلع کا ضلع سے، تحصیل کا تحصیل سے، مرکز کا مرکز سے۔ آگے ہے جی شعبہ خواتین کے بعد ذمہ داریاں، صدر، نائب صدر، جنرل سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری، سیکرٹری مالیات، سیکرٹری اطلاعات۔ مستثنیات، کوئی ایکسیپشنل کیسز کے ہیں، صرف مرکز میں صدر اور نائب صدر کے بجائے چیئرمین اور وائس چیئرمین ہوں گے، جبکہ جنرل سیکرٹری کے بجائے سیکرٹری جنرل کی ذمہ داری ہوگی۔ آگے ہے جی
صدر اور ان کی ذمہ داریاں یا اختیارات۔ صدر اجلاس کی صدارت کرے گا، رکنیت کی منظوری دے گا، مساوی آراء کی صورت میں صدر کی رائے حتمی ہوگی، غیر ارکان کو اجلاس میں ان میں تھوڑا سا ساتھ ساتھ نا بریف کرتے جائیں۔ ٹھیک ہے۔ مطلب کہ مساوی آراء کی صورت سے کیا مراد ہے؟ وہ یہ ہوگا کہ صدر جو ہوں گے نا وہ کر رہے ہوں گے صدارت، کسی بھی اجلاس کی صدارت، یعنی کہ صوبے کی اگر اجلاس ہے تو صوبے کی صدارت کریں گے، ضلع کا تو ضلع کی صدارت کر رہے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو اس پہ ووٹنگ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو اگر وہ دونوں طرف سے ووٹ برابر مخالفت میں اور رائے میں آ جاتے ہیں تو حتمی اختیار صدر کا ہوگا، اور اگر 4 ووٹ اگر ایک سائڈ سے آتے ہیں اور 3 ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں تو پھر اکثریت کا فیصلہ مانا جائے گا، مطلب کہ وہ اس میں یہ ہماری ہے۔ جی، صدر غیر ارکان کو اجلاس میں شرکت کی اجازت دینے کا مجاز ہوگا، لیکن غیر ارکان کو فیصلوں میں رائے کا حق حاصل نہ ہوگا۔ یعنی ایسے لوگ جو ارکان نہیں ہیں اور انہوں نے ابھی جوائن نہیں کیا تنظیم کو، تو وہ جو ہر سطح کا صدر ہے وہ ارکان نے تو آنا ہی ہوتا ہے اجلاس میں، تو غیر ارکان جنہوں نے ابھی بننا ہے ارکان، وہ صرف ایک ہی شخص اجازت دے سکتا ہے اور صدر وہ ہوگا۔ صدر ہے۔ جی، اس کے بعد ہے جی نائب صدر کی معاونت کرے گا اور اس کی عدم موجودگی میں اس کے تمام فرائض انجام دے گا۔ جنرل سیکرٹری صدر کی ہدایت پر اجلاس طلب کرے گا، اجلاس سے قبل ممکنہ زیر بحث اہم نکات مرتب کرے گا اور شرکائے اجلاس کو بروقت اطلاع دے گا۔ آئندہ اجلاس میں سابقہ اجلاس کی کارروائی پڑھ کر حاضرین سے توثیق کرائے گا اور کسی غلطی کی صورت میں موقع پر ہی فوری درستی کرے گا، تمام فیصلوں پر عمل درآمد کرائے گا، اپنے نظم کی نگرانی کرے گا اور صدر کو تنظیم کے جملہ امور سے مین ریڑھ کی ہڈی تو جنرل سیکرٹری ہوتے ہیں جی، اور وہی ہوں گے۔ جی آگے ہے جی جوائنٹ سیکرٹری جنرل سیکرٹری کی معاونت کرے گا اور اس کے عدم موجودگی میں اس کے تمام فرائض انجام دے گا۔ سیکرٹری مالیات حسابات و مالیات کے جملہ امور کی نگہداشت کا ذمہ دار ہوگا اور سالانہ میزانیہ یعنی بجٹ تیار کرے گا۔ سیکرٹری اطلاعات و نشریات کے جملہ امور کی نگہداشت کا ذمہ دار ہوگا اور تمام نظم کو بخوبی آگاہ رکھے گا۔ اب آگے ہے جی مجلس عاملہ اور مجلس انتظامیہ۔ یہ اہم ہے۔ تو یہ جو 6 عہدے تھے، صدر، نائب صدر، جنرل سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری، سیکرٹری اطلاعات اور سیکرٹری فائنانس، یہ مجلس عاملہ ہے، 6 عہدے۔ ان کے بارے میں جملہ یہ ہے کہ ہر سطح پر مجلس عاملہ، ہر سطح سے مراد صوبے سے لے کے یونین کونسل تک، ہر سطح پر مجلس عاملہ مندرجہ ذیل 6 ذمہ داران پر مشتمل ہوگی۔ ہر ذمہ دار مجلس انتظامیہ کو جواب دہ ہوگا اور تنظیم کی املاک کا ذمہ دار ہوگا۔ اب فرق دیکھیے مجلس عاملہ میں اور مجلس انتظامیہ میں کیا ہے۔ آگے ہے مجلس انتظامیہ۔ مرکزی مجلس یہ یوں ہے جیسے نیشنل اسمبلی اور سینٹ ہوتا ہے کہ کہیں ایک جگہ اگر سکم ہے، کام ہے، اغلاط ہیں، تو وہ پھر بالائی سطح پہ ان کو دور کر لیا جاتا ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ مجلس عاملہ قومی اسمبلی ہے اور مجلس انتظامیہ ایک سینٹ ہے، وہ نظر ثانی کے لیے ہے، توجہ دلاتے ہیں کہ یہ غلطی اس طرح کر لی جائے، یہ اضافہ کر لیا جائے، اس کو دور کر دیا جائے، تو پھر جو مرکزی مجلس عاملہ ہے وہ مجلس انتظامیہ کی روشنی میں اس میں مناسب تبدیلی کر سکتی ہے۔ تھوڑی سی میں مزید وضاحت کر دوں کہ یہ جو ہماری تنظیمیں ہیں نا مختلف لیول پہ، جس طرح مرکزی ہے، صوبائی ہے، ضلعی ہے، تحصیل ہے یا یونین کونسل ہے، یہ ہر جگہ پہ 6 ممبران کی ہوگی، 6 ممبران کی ہوگی۔ صدر، نائب صدر، جنرل سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری، سیکرٹری انفارمیشن اور سیکرٹری فنانس، یہ 6 ممبر ہر جگہ پہ ہوں گے، صوبائی لیول پہ، ضلعی لیول پہ، تحصیل لیول پہ اور یونین کونسل سے، یعنی ہر جگہ پہ 6 ممبران اوپر آتے جائیں گے نا، اور یہ ہر جگہ کی مجلس عاملہ ہوگی، اس کو ہم سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کہتے ہیں۔ مرکز کی ہوگی تو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کہلائے گی، صوبے کی ہوگی تو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی صوبہ پنجاب کہلائے گی، یہ ہر طرح کی مجلس عاملہ ہوگی۔ اب اگر ہم سینٹر میں بیٹھے ہیں تو ہماری 6 بندوں کی CEC ہوگی، مرکزی مجلس عاملہ 6 بندوں کی ہوگی۔ اب اس میں اگر ہم 7 بندے شامل کر لیتے ہیں اپنے صوبائی صدر،
جو صوبے کے 7 صدر ہیں، اور 7 ہی ہمارے شعبے ہیں جس میں ریسرچ، ڈیفینس، جسٹس، دعوت و تربیت، سوشل میڈیا، لیگل اور ویلفیئر، یہ 7 ہمارے شعبے ہیں. اور یہ 7 صدور جو ہیں، 7 اور 7 صوبائی صدر. صوبے 7 کیسے بنائے ہم نے؟ 4 ہیں ہمارے صوبے پنجاب کے پی کے، بلوچستان اور سندھ. 5واں ہے ہمارا اسلام آباد، اس کو ہم نے الگ جو ہے وہ دیا ہے فیڈرل. اور 6واں کشمیر ہے، اور 7واں گلگت بلتستان ہے. یہ 7 صوبے ہیں. 7 یعنی کہ ان کے صوبائی صدور، اور 7 ہی ہمارے شعبہ جات کے صدور 14، اور 6 ہمارے مجلس عاملہ کے بندے. یہ 20 بندوں کی سینٹرل جنرل کونسل ہوگی. ٹھیک ہے نا. یہ تھوڑا سا فرق جو ہے نا مجلس انتظامیہ، یہ مجلس انتظامیہ کہتے ہیں جنرل کونسل، سینٹرل جنرل کونسل. اب اس طریقے سے اگر ہم صوبے میں چلے جاتے ہیں تو صوبے کے جو 6 بندے ہوں گے وہ ہوں گے مجلس عاملہ، اور ضلعی صدور جتنے بھی ہوں گے صوبے کے وہ، اور جتنے شعبہ کے صدور ہوں گے وہ مل کے وہ بن جائے گی صوبے کی مجلس انتظامیہ. پھر جیسے ایک صوبے میں اگر ضلع میں چلے گئے تو ضلع کے 6 بندے، اور پھر جتنی تحصیلیں ہوں گی ان کے صدور اور شعبہ جات کے جو صدر ہیں وہ بن جائے گی ضلعی مجلس انتظامیہ. اس طریقے سے وہ ساری ہیرارکی چلے گی ہماری. اس میں اضافہ اس طرح سے ہے کہ اگر مرکزی مجلس عاملہ جو ہے وہ تو 6 افراد ہیں، لیکن جب صوبائی مرکزی مجلس انتظامیہ بنے گی تو پھر کافی اس افراد ہیں. 6 افراد میں جو شعبہ جات کے صدور ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں گے، ہاں، اور ساتھ ہی ساتھ جو صوبے کے صدور ہیں 7 وہ بھی شامل ہو جائیں گے. اس سے زیریں سطح پہ آگے صوبائی مجلس انتظامیہ ہے تو یہ مشتمل ہوگی مجلس جو صوبائی مجلس عاملہ نمبر 1، دوسرے نمبر پہ صوبائی شعبہ جات کے صدور، اور تیسرے نمبر پہ پھر صوبائی کے ساتھ آ جائے گا ضلعی مجلس عاملہ. تو جب ہم ضلعی مجلس انتظامیہ کا ذکر کریں گے تو اس میں پھر ضلعی مجلس عاملہ آ جائے گی، ساتھ ضلع کے 7 صدور آ جائیں گے، شعبہ جات تحصیل کے صدور آئیں گے، شعبہ جات کے صدور آئیں گے ضلع کے، اور اس کے بعد تحصیل کے صدور آ جائیں گے. تو جب یہ ہوگی ضلعی، جب تحصیلی ہوگی تو پھر تحصیلی مجلس انتظامیہ، تو یہ پھر تحصیل کی مجلس عاملہ ہوگی پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر شعبہ جات کے صدور ہوں گے، اور تیسرے نمبر پھر صدور تحصیل کے ہو جائیں گے. اور پھر تحصیل کے بعد آخری یونین کونسل ہے. تو اس کی مجلس انتظامیہ کیا ہوگی کہ یونین کونسل کی مجلس عاملہ، یونین کونسل کے شعبہ جات کے صدور، اور ساتھ یونین کونسل کے سارے ارکان. یہ ہے تو یہ جو لکھا ہے. میرا یہ تھا پوائنٹ کہ تحصیل کا کام اس میں جو ہے نا وہ آپ نے تھوڑا سا تحصیل سے ڈائریکٹ این سی پہ چلے گئے نا، یو سی پہ. تو درمیان کا جو گیپ ہے نا، چاہے وہ نیشنل اسمبلی کا حلقہ ہے چاہے پی پی کا حلقہ ہے، اس میں یونین کونسل سینکڑوں میں چلے ہیں، 200-250 ہو جائے گی. ہاں جی، جیسے سیٹ اپ ہے نا، وہ جیسے ہی بڑھے گا نا ہمارا سیٹ اپ، تو جیسے اب پنجاب ہے نا، پنجاب میں 41 ضلع بن چکے ہیں تقریباً، تو 41 اور 7 شعبہ جات کے صدر 48 اور 6 54 بندوں کی بن رہی ہے. لیکن ابھی ہمارے پاس 54 بندے ہمارے ہر ضلع میں ابھی تک ممبرز نہیں ہیں. تو جیسے ہی ہماری یہ بڑھے گی تو ہم اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں گے. اس طریقے سے جب یونین کونسل آئے گی، وہ ہمارے شہر میں تو 2 ہیں یونین کونسل. اس طریقے سے اگر 10-15 بھی ہو جاتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اس سے زیادہ کمی، جیسے لاہور میں بہت زیادہ یونین کونسل ہے، تو پھر اس میں ہم چینج کر لیں گے. یہ صرف ایک ایم پی اے کے حلقے میں میرے 17 یونین کونسل. یہ صرف آپ بات کر رہے ہیں ایک شہر کی. نذیر پور میں 2 کونسلز ہیں. آپ اول تحصیل کی بات کریں تو 67 یونین کونسلز ہیں. ہاں، ایک تحصیل سے میں نے جو ہے چلیں جب ہم اس رینج میں پہنچ جائیں گے کہ ہر یونین کونسل میں ہمارے پاس نمائندگی موجود ہوگی تو ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن اس میں آپ گنجائش تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے، ترمیم ہو جاتی ہے نا، تو وہ ہو جائے گی. اس کو اگر ٹاؤن لیول پر لے آئے، ٹاؤن میں ہمارے پاس وہ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے. ہم اس کو ہلکا لیول پہ پی پی پہ لے کے جائیں گے، ایم این اے پہ لے کے جائیں گے، لیکن وہ ٹائم کے ساتھ. نہیں، ٹاؤن میں اس طرح آ جاتا ہے نا، جس طرح میونسپل کمیٹیاں ہیں یا ٹاؤن کمیٹیاں ہیں، اس لیول پر لے کے جائیں گے تو ان کو گردن وہاں پہ جو کونسلز آ رہے ہیں ان کے اندر. میرے خیال میں ہم اگر ہلکے میں لے کے جائیں گے نا تو اس میں ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ کل کو ہم دیکھ سکیں گے. اگر فرض کیا، یہ میں آپ کو سیاسی ایک اور وضاحت کر دوں، سیاسی یا مذہبی ہم نے کہہ دیا ہے کہ ہم ابھی ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم ان سیاست میں جا کے ان مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتے. فرض کیا اگر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم سیاسی پارٹی بنا لیتے ہیں، تو بنانے کے بعد اب
ظاہر ہے کہ ہم سیاسی لوگوں کو تو ساتھ نہیں ملا سکیں گے نا، جو ان کا نظریہ وہ اکٹھے نہیں کر سکیں گے نا، ابھی ہمارا یہ نظریہ ہے. لیکن آج سے 10-15 سال بعد ہو سکتا ہے کہ ہماری پاور میں اضافہ ہو چکا ہو اور ہمیں لگے کہ ہم سسٹم کے اندر جا کے یہ مقاصد حاصل کر سکتے ہیں، جسٹس، ڈیفینس اور ریسرچ. باہر ہم نے ایکسپیرینس کر لیا ہو، ہمیں اس طریقے سے کامیابی نہیں ملی جس طرح ملنی چاہیے. تو یہ طریقہ میں آج بھی آپ کو واضح کر رہا ہوں، ہر جگہ کر رہا ہوں کہ ہمارا سسٹم کے اندر جانے کا جو ہے وہ موجود ہے. ہمارا مقصد ان 3 مقاصد کو حاصل کرنا ہے. وہ اگر ہمیں سیاست کے اندر جا کے حاصل کرنا پڑتا ہے تو وہ ہوگا. جیسے ہی ہمارے 2000 ممبر پورے ہو جائیں گے تنظیم کے، تو ہم اپنی صرف جسٹ رجسٹریشن پاکستان الیکشن کمیشن میں کروا لیں گے، کیونکہ ان سے ہماری بات چیت ہو چکی ہے. انہوں نے کہا جی ممبر پورے کریں اور رجسٹریشن کر لیں. ہم اپنی پولیٹیکل آرگنائزیشن کے طور پہ رجسٹرڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن ہم ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیں گے، کیونکہ ہمارا مین کور ہے ملا کے سب کو چلنا. لیکن اگر وقتاً کل کو چینج ہوتا ہے، مثلاً کہ ہم نہیں ہوتے، فرض کر 50 سال بعد چینج ہوتا ہے، تو وہ آپشن ہماری آج کے فیصلے کے مطابق موجود ہے. وہ ٹھیک ہے، یہ بات. جی آگے ہے جی آخری پیراگراف کہ انتخابات عنوان ہے. انتخابات ہر سطح پر انتخابات دسمبر میں ہوں گے. انتخابات کا دورانیہ 1 سال ہوگا. اجلاس کا نصاب یعنی کورم کل ارکان کا 1/3 ہوگا. ہر سطح پر انتخاب خفیہ رائے دہی کی بنیاد پر منعقد ہوں گے. بالائی نظم میں منتخب ہونے کی صورت میں اپنے زیریں نظم کی ذمہ داری سے بہر صورت دستکش ہونا پڑے گا. خالی نشست پر دوبارہ انتخاب ہوگا. نو منتخب ذمہ دار کے 1 ماہ تک حلف نہ اٹھانے کی صورت میں اثر نو انتخاب ہوگا. ترجیحاً ایک میقات یعنی سیشن میں صرف ایک ہی ذمہ داری کا اطلاق ہوگا. معروضی حالات میں صرف شعبہ جات میں ایک ذمہ داری مزید دی جا سکتی ہے. کسی بھی سطح پر ایک شخص کو کوئی تیسری ذمہ داری قطعاً ممنوع ہوگی. کسی بھی منصب کا خواہش مند رکن تنظیم انتخاب کے لیے نااہل قرار پائے گا. یہ اسلام میں بھی ہے نا، جو کسی عہدے کی خواہش کرے تو اس کو وہ نہ دیا جائے. تو یہ اس مطابق ہم نے وہ رکھا ہے کہ جو خواہش کا اظہار کرے گا اس کو وہ نااہل قرار دیا جائے گا. گروپنگ کو ایک طرح سے عربی میں نجوہ کہتے ہیں. آگے ہے جی کہ نجوہ یا ذاتی تشہیر کی اجازت ہرگز نہ ہوگی. سالانہ انتخابات میں بالائی نظم سے ایک ذمہ دار زیریں سطح پر بطور ناظم انتخاب فرائض انجام دے گا. زیریں نظم میں باقاعدہ انتخابات نہ ہونے کی صورت میں بالائی نظم ذمہ دار قرار پائے گا. انتخاب کے موقع پر ہر ذمہ دار اپنی سالانہ کارکردگی رپورٹ ارکان رائے دہندگان کو پڑھ کر سنائے گا. یہ اہم نکتہ ہے کہ جب انتخابات ہوگا تو ہر شخص بتائے گا کہ میں نے 1 سال کیا کیا ہے، تو وہ تحریری رپورٹ لائے گا ساتھ، اور سالانہ منصوبہ عمل کے طے شدہ مراحل پر روشنی ڈالے گا. مالیات فارم پر کرتے وقت رجسٹریشن فیس 100 روپیہ ادا کرنا ہوگی. ہر سطح کے ہر رکن کی ماہانہ اعانت 300 روپیہ، جبکہ ہر سطح کے ہر ذمہ دار کی 1000 روپیہ ہوگی. یعنی عام رجسٹریشن کا 100 روپیہ، اور جو عہدے دار نہیں ہے تو اس کی 300، اور جو عہدے دار ہے اس کی 1000 روپیہ یہ فیس ہوگی ماہانہ. یہ منیمم ہے یا منیمم ہے، لیکن اگر کوئی زیادہ دینا چاہے تو وہ کر سکتے. ہاں وہ اور بھی بہتر ہے. آگے ہے جی کہ مالیات کے بعد مالیات کا ہی اگلا حصہ ہے کہ استطاعت رکھنے والے ارکان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ عائد کردہ اعانت پر اکتفا نہ کریں، بلکہ دامے درمے قدمے سخنے ہر ممکن طریقے سے سبقت کا مظاہرہ کریں. جریدہ ملت تنظیم کا ایک ماہانہ مجلہ بعنوان بقائے ملت پروفیسر محمد رضوان الحق کی زیر ادارت جاری کیا جائے گا. موصوف ویب سائٹ کا مواد اور سالانہ منصوبہ عمل بھی تیار کریں گے. متفرقات تنظیم کے مرکزی سہ ماہی اجلاس میں صوبائی صدر اور جنرل سیکرٹری صاحبان کی
بنفس نفیس شرکت لازمی ہوگی، فزیکل پریزنس۔ البتہ دیگر 2 ماہانہ اجلاس میں آن لائن بھی شرکت کی اجازت ہوگی۔ ہر رکن بطور رضاکار کام کرے گا اور اسے مستعفی ہونے کا حق حاصل ہوگا۔ نوجوانوں پر مشتمل شباب ملی ہراول دستے کا کردار ادا کرے گا۔ یوتھ بھی ہماری جو ہے وہ بھی ہوگی، یوتھ ونگ۔ آگے ہے جی کہ ہر ادائیگی پر رسید دی جائے گی۔ چیئرمین، وائس چیئرمین اور سیکرٹری جنرل باہمی مشاورت سے ہنگامی نوعیت کے فیصلے کر سکیں گے۔ بانی صدر تا حیات صدر ہوں گے۔